پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک فاختہ کا انڈا ہوا سے گر کر ٹوٹ گیا۔ فاختہ بہت پریشان تھی۔ نیچے اتر کر وہ رونے لگی اپنے انڈے کو دیکھ کر اور بولی کہ اتنے دنوں کے بعد میں نے ایک انڈا دیا تھا اور وہ بھی ٹوٹ گیا۔ چڑیا آئی اور اس نے کہا، پیاری فاختہ کیوں رو رہی ہو؟ تو فاختہ نے کہا، میرا ایک ہی انڈا تھا اور وہ ٹوٹ گیا۔ چڑیا بھی اداس ہو گئی اور چڑیا نے کہا کہ کاش یہ انڈا نہ ٹوٹا ہوتا اور ثابت ہوتا تو ساتھ ہی انڈا پورا بن گیا۔ چڑیا نے کہا، یہ کیسے ہو گیا؟ فاختہ نے کہا کہ تمہاری زبان تو بہت مبارک ہے، تم نے یہ انڈا ثابت کر دیا، تم نے جو کہا وہ ہو گیا۔ چڑیا نے کہا، ہاں مجھے بھی پتہ نہیں کہ یہ کیسے ہوا، لیکن جیسے ہی میں بولی ہوں تو یہ ہو گیا۔ پھر چڑیا اپنے گھونسلے میں بیٹھی تھی اپنے بچے کے ساتھ اور اس نے کہا کہ اتنی تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں اچانک ہی، یہ تو بارش کا موسم سٹارٹ ہونے لگا ہے اور میرا گھونسلہ بالکل اوپن ہے، بالکل اس پہ چھت نہیں ہے اور یہ کچا ہے، یہ تو جلدی ٹوٹ جائے گا۔ اس کا بچہ بھی ان تیز ہواؤں سے بہت پریشان ہو گیا اور اپنی ماں سے بولنے لگا کہ ماما اب ہم کیا کریں گے؟ یہ تو بارش آنے والی ہے اور اتنی تیز ہواؤں سے ہمارا گھونسلہ ٹوٹ رہا ہے اور ساتھ ہی تیز بارش شروع ہو گئی۔ اب تو چڑیا اور اس کا بچہ بھیگنے لگے اور گھونسلہ ٹوٹنے لگا۔ چڑیا نے کہا، بیٹا پریشان مت ہو، میں کچھ کرتی ہوں، ہمارا گھونسلہ تو بہت کچا ہے، ہمیں پہلے ہی اس کو پکا کر لینا چاہیے تھا، لیکن آؤ ہم کوئی جگہ تلاش کرتے ہیں بارش سے بچنے کے لیے۔ یہ کہہ کر چڑیا نے اپنے بچے کو ساتھ لیا اور اڑنے لگی۔ اڑتے اڑتے وہ جگہ تلاش کر رہی تھی۔ بارش بہت تیز تھی اور چڑیا اور اس کے بچے کو اڑنے میں بہت مسئلہ ہو رہا تھا کیونکہ وہ دونوں بھیگ چکے تھے۔ اب اتنی تیز بارش میں چڑیا اور اس کے بچے کا اڑنا بہت مشکل تھا۔ اچانک چڑیا کو تربوزوں کی فصل نظر آئی۔ وہ وہاں رکی اور ایک تربوز کو دیکھ کر سوچا، کاش یہ بڑا ہو جائے اور یہ گھر بن جائے اور اس کے اندر کھانے پینے کی تمام چیزیں ہوں جسے ہم آرام سے کھا سکیں اور بارش سے بچنے کے لیے وہاں رہ سکیں۔ تب ہی وہ تربوز بڑا ہو گیا اور ایک گھر بن گیا، اس کا دروازہ اور کھڑکیاں بھی بن گئیں۔ چڑیا نے کہا، یہ کیا ہو گیا؟ جیسے ہی میں نے کہا یہ ویسا ہی ہو گیا۔ اب تو چڑیا سوچنے لگی کہ میری زبان واقعی کچھ ہے اس میں ایسا کہ میں جو بولتی ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ چڑیا نے اس گھر کا دروازہ کھولا جو کہ تربوز کا دروازہ تھا اور اندر گئی تو دیکھا کھانے پینے کی بے شمار چیزیں ہیں۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور چڑیا اور بچہ آرام سے اندر بیٹھے تھے۔ اس نے بچے کو کھانے کے لیے بسکٹ دیے، اندر ٹافیاں بھی تھیں، ابلا ہوا انڈا بھی تھا جو کہ بچے کو بہت پسند تھا اور فروٹس بھی تھے، یعنی کھانے پینے کا سب سامان تھا۔ چڑیا کے لیے گرم گرم چائے تھی، سردی تھی اور چڑیا نے چائے کے ساتھ بسکٹ لیے۔ چڑیا بہت خوش تھی کہ اس کو بیٹھے بٹھائے اتنا پیارا گھر مل گیا۔ پھر بارش رک گئی اور چڑیا باہر آئی اور اس نے سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں جو بھی کہتی ہوں وہ فوراً ہو جاتا ہے، آخر ایسا کیا ہے میری زبان میں؟ کاش مجھے پتہ چل جائے۔ ایسے کہتے ہی ایک پری اس کے پاس آئی اور کہا، پیاری چڑیا یہ تمہاری نیکی کا انعام ہے، مجھے پتہ ہے کہ تم بہت اچھی ہو، تم سب کی مدد کرتی ہو، لیکن تمہاری کوئی مدد نہیں کرتا، اس لیے میں نے تمہارے لیے یہ کر دیا کہ تم جو کہو وہ ہو جائے، تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ چڑیا بہت خوش ہوئی اور اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا، اور پری نے کہا کہ یہ تمہارے لیے انعام ہے، تم اچھے اچھے کام کرنا لیکن کبھی کسی کا برا مت کرنا ورنہ یہ الٹا ہو جائے گا۔ چڑیا نے کہا، میں ایسا نہیں کروں گی، اور پری وہاں سے اڑ گئی۔ اور وہاں دور کالو کوا بیٹھا سوچ رہا تھا اور اس نے سب سن لیا تھا کہ کیسے چڑیا کی زبان میں تاثیر آ گئی ہے کہ وہ جو کہے گی وہ ہو جائے گا۔ اس نے سوچا، کاش میرے پاس بھی یہ سب ہو جائے، میں چڑیا کے پاس جاتا ہوں، وہ بڑی بھولی ہے، میرا کام کر دے گی۔ کوا چڑیا کے پاس آیا اور کہا، چڑیا بہن تم پری سے کہو نا کہ مجھے بھی ایسی زبان دے دے، کیونکہ میں بہت غریب ہوں اور میں ایسا کروں گا تو میرے پاس اچھی اچھی چیزیں آ جائیں گی اور میں بہتر گزر بسر کر سکوں گا۔ چڑیا نے کہا، اچھا کالو بھیا ایسی بات ہے تو ضرور میں پری کو بلاتی ہوں، کیا پتہ وہ تمہاری بھی مدد کر دے، جیسے اس نے میری زبان اچھی کر دی ہے ویسے تمہاری بھی کر دے گی۔ پھر اس نے پری کو آواز دی کہ پیاری پیاری پری کہاں ہو تم، جلدی آ جاؤ، اور پری آ گئی۔ چڑیا نے کہا
پیاری پری، یہاں پر کالو بھیا تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، ان کی مدد کر دو، مجھے کچھ کام ہے، میں جا رہی ہوں۔ پری نے کہا پیاری چڑیا تم پریشان نہ ہو جاؤ۔ اور پری نے کالو کوے سے پوچھا کالو کوے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کالو کوے نے سب جھوٹ بولا اور کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کو بہت جان لیوا بیماری ہے اور میں بہت غریب ہوں اور میرے پاس کھانے پینے کے لیے اور اپنے بیٹے کے علاج کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو مجھے بھی وہ جادوئی زبان دے دو جو چڑیا کو دی ہے کہ میں جو بھی کہوں وہ ہو جائے، اس سے میں اپنے بیٹے کا علاج بھی کراؤں گا اور اسے پڑھا بھی سکوں گا اور میرے گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ پری نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہے تو ایسا ہی کر لیتے ہیں، تمہیں بھی دے دی وہ زبان، اب مانگو کیا مانگتے ہو؟ کوے نے کہا کہ اس پری کی ساری طاقتیں مجھ میں آ جائیں، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، کوے کو کوئی بھی طاقت نہیں ملی۔ پری ہنسنے لگی اور اس نے کہا مجھے پتا تھا کہ تم ایک چالاک کوے ہو، اس لیے میں نے تمہیں کوئی طاقت دی ہی نہیں تھی، کوئی جادوئی زبان تمہارے پاس آئی ہی نہیں۔ کوے نے کہا کہ پری مجھے معاف کر دو، میں تو مذاق کر رہا تھا، مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا تھا۔ لیکن پری نے کہا تم ایک چالاک کوے ہو اور تم برائی کی طرف جاتے ہو، میں نے اگر تمہیں زبان دی تو تم برا کرو گے۔ پھر پری نے اپنی جادوئی چھڑی سے اس کے اوپر ڈسٹ پھینکی تو کوا چیخنے لگا، پری نے اس کو خوب سزا دی، اس ڈسٹ سے کوے میں خارش ہونے لگی، کوے نے خوب معافیاں مانگی، پھر پری نے اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے اب جاؤ، اور وہ پری وہاں سے اڑ گئی۔ اور وہاں پر چڑیا سب کے لیے اچھے اچھے کام کرنے لگی اور سب کی مدد کرنے لگی، سارے جانور اب تو اور زیادہ چڑیا سے پیار کرنے لگے اور چڑیا پر بھروسہ کرنے لگے، کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا وہ فوراً چڑیا کے پاس آتا اور چڑیا اس کی مدد کرتی اور اس کا مسئلہ حل کر دیتی۔ چڑیا کی یہ نیکی دیکھ کر پری نے وہ طاقت اس کو ہمیشہ کے لیے دے دی، ورنہ اس نے چڑیا سے کہا کہ یہ زبان میں تمہیں 3 دن کے لیے دے رہی ہوں، 3 دن میں تم اپنے سارے کام کر سکتی ہو۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ چڑیا سارے جانوروں کے مسئلے حل کر رہی ہے تو اس پری نے اس کو آ کر کہا کہ اے اچھی چڑیا، اب یہ زبان ہمیشہ کے لیے تمہاری ہوئی، یہ جادوئی زبان تمہاری نیکی کا انعام ہے، تم لالچ نہیں کرتی اور تم نے اس کا غلط استعمال بھی نہیں کیا، تم نے ساروں کی مدد کی ہے اور اپنے لیے کچھ نہیں کیا، تو یہ تمہارا انعام ہے اور میں نے تمہیں خوشی سے اس کی اجازت دی ہے، مجھے پتا ہے کہ تم کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرو گی۔ چڑیا نے کہا کہ پیاری پری میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ میرے پاس آتی جاتی رہنا کیونکہ آپ بہت اچھی ہو۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ایک پیاری سی چڑیا کی کہانی جس کو ایک جادوئی زبان مل گئی تھی اور اس چڑیا نے اس کا غلط استعمال نہیں کیا اور کالو کوا دور بیٹھا بس حسرت سے اس چڑیا کو دیکھتا رہا اور وہ چڑیا اس کے بھی کام کر دیتی تھی۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے؟ اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں تاکہ آپ کے دوست بن جائیں یہ سب چڑیا کوے، اور اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو یہ پیاری سی پری آپ کی بھی دوست بن جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو جلدی سے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔